حدیث نمبر 11، اجتناب شبہات۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو ابو محمد سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے، جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو، اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو۔ حدیث نمبر 12، مسلمانوں کا غیر متعلق امور سے اجتناب و احتراز۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث نمبر 13، اسلامی اخوت اور تکمیل ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 14، خون مسلم کی حرمت اور جواز قتل کی 3 صورتیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نمبر 1، شادی شدہ زانی۔ نمبر 2، جان کے بدلے جان یعنی قاتل۔ اور نمبر 3، دین کا تارک، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ حدیث نمبر 15، اسلامی آداب معاشرت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ حدیث نمبر 16، غصے سے ممانعت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو آپ نے بھی ہر بار یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ حدیث نمبر 17، ہر کام سلیقے سے اور ہر ایک سے حسن سلوک۔ سیدنا ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحے کو راحت پہنچاؤ۔ حدیث نمبر 18، تقوی اور حسن اخلاق۔ سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ حدیث نمبر 19، تقدیر اور توکل۔ سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، یعنی اس کے احکام کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہو۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں یوں ہے،
تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر، وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھ، جو چیز تجھے نہیں ملی وہ تجھے مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو کچھ تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یاد رکھ، اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، اور تکالیف و مصائب کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 20، شرم و حیا جزو ایمان ہے۔ سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر۔ حدیث نمبر 21، اللہ تعالی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی۔ سیدنا ابو عمرو یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرمائیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ حدیث نمبر 22، فرائض اور حلال و حرام کا التزام۔ ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمائیے اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں، صرف رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 23، وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل۔ سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا، یعنی نیکی کے پلڑے کو وزنی کرے گا۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے مابین خلا کو پر کرتے ہیں۔ نماز نمازی کے لیے نور ہے، صدقہ صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے، اور صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ حدیث نمبر 24، حرمت ظلم اور حقیقت توحید۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کروں، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ۔ میرے بندو، تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا۔ میرے بندو، اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بدترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا، بس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ حدیث نمبر 25، صدقے کا حقیقی مفہوم۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، چند صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اہل ثروت تو اجر و ثواب میں سبقت لے گئے کیونکہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں،
اور اپنے زائد مال میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ مال نہ ہونے کے سبب ہم صدقہ کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ نے تمہیں بھی صدقے کا سامان مہیا نہیں کیا؟ تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہم بستری کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے، اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرے تو اسے گناہ نہ ہوگا، ایسے ہی حلال مقام پر استعمال کرنے پر اجر بھی ملے گا۔